leaving no one behind. یعنی مساوات اور شمولیت، اور مساوات اور شمولیت کا تصور اس انداز سے کہ ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. تو بنیادی جو موضوع ہے ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے. اس پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے جو مجھے خیال آتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے اغراض و مقاصد، پاکستان کیوں بنا، پاکستان ہم نے اتنی قربانیوں سے بنایا، کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم ایک ایسا خطہ زمین حاصل کر سکیں جہاں مساوات، عدل، برابری، رواداری، برداشت اور بلا امتیازی سلوک، ان تمام اصولوں کو کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں. آج اگر ہم جائزہ لیں کہ جو سنہری اصول تھے جن کی خاطر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، ان اصولوں کو لے کر ہم کہاں تک عمل درآمد کروا سکے، کہاں تک کامیابی ہوئی، اور کہاں ہمیں ایسے ایریاز ہیں جہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہمارا دھیان نہیں گیا، کون سی ایسی ہمارے آبادی ہے، کون سے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ انکلوژن یعنی شمولیت میں ہمارے ساتھ نہیں، اور کہاں ہم ابھی ڈسکریمنیٹری بیہیویئرس اینڈ ایٹیٹیوڈس کا شکار ہیں. کچھ تھوڑے سے اعداد و شمار یونیسیف کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق، یعنی جو لیٹسٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی 22.8 ملین بچے آؤٹ آف اسکول یعنی اسکول سے باہر ہیں، اسکول میں نہیں، ان کو کوئی اسکول میسر نہیں. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ہیومن رائٹس ہیں، بیسک ہیومن رائٹس، اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی شامل ہے اور وہ اس اپنے بنیادی حق سے محروم ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو پاکستان میں ہمیں نظام تعلیم میں ایسے ادارے بھی نظر آتے ہیں، ایسے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز نظر آتی ہیں جو اشرافیہ کے لیے ہیں، جہاں پر تعلیم از حد مہنگی ہے، جو ہمیں اس بات کا ایک واضح ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں ابھی فار آل کا اصول کاربند نہیں ہو سکا. اسی طرح پاکستان میں اگر ہم معذور افراد کے حوالے سے بات کریں تو 27 ملین پاکستانی آبادی جو ہے وہ معذور افراد پر مشتمل ہے. اچھا، معذوری جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کو ڈگنیٹی کے ساتھ احترام آدمیت پر کاربند ہوتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک روا رکھیں، نہ کہ ان کو ترس کھاتے ہوئے یعنی پٹی کے اصول پر ان کے ساتھ ڈیلنگز مت کریں، اور ان کو وہ تمام فیئر اپرچونٹیز فراہم کریں جن کے وہ مستحق ہیں. اگر ہم ہوم لیس پیپل یعنی بے گھر لوگوں کی بات کریں تو پاکستان میں 20 ملین افراد بے گھر ہیں، اور ان میں 1.5 ملین اسٹریٹ چلڈرن کی ہیں. اور اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو اللہ کی فضل سے اللہ نے ہمیں بہت آرام دہ گھر اور ہمارے بچوں کو بھی آرام دہ گھر عطا کر رکھی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ہم وہ لوگ جو بے گھر ہیں، جو موسموں کی شدت اسے گزرتے ہیں، زندگی کے مصائب اور آلام کو جھیلتے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہونے کی بنا پر شاید ہمیں ان کی تکالیف، ان کا احساس نہیں ہوتا. اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا ماضی پہ نظر دوڑائیں تو 1979 جب افغانستان میں جنگ کا آغاز ہوا تو پاکستان نے بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بارڈرز افغان بھائیوں کے لیے کھول دیے، اور پاکستان میں 4 ملین جو پناہ گزین تھے افغانی ریفیوجیز وہ اس وقت یہاں میں پاکستان میں ہے، جو میرا خیال دنیا میں سب سے بڑی تعداد تھی. اور ابھی بھی جو تازہ ترین اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 1.4 ملین رجسٹرڈ افغانی پاکستان میں بھی موجود ہے. یعنی اگر دیکھیں تو اس وقت بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور دیگر افراد کے لیے بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اور یہ سنہری اصول ہمیں مواقعات مدینہ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تو ہمیں تو بڑا خوبصورت سبق وہیں سے ملتا ہے. اچھا، یہ صرف نظریاتی حد تک نہیں، اگر ہم اس کو ایکویلٹی کو اور انکلوژن کو اگر ہم آج کی زمانے میں، آج کی معاشرے میں، پاکستان میں دیکھیں تو ہم پیچھے نہیں ہیں. ہم دن میں 5 دفعہ جب مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں مساوات کا اصول
اس کی عملی صورت دیکھ رہے ہیں. مسجد کی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے ہمارے دائیں اور بائیں کون ہیں ہمیں اس کی قطعی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ہم سب وہاں برابری کے اصول پر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو ایک ایسی جگہ اللہ نے فراہم کر دی ہے جہاں 5 وقت ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں. اور اگر ہم اس کا کمپیریزن یعنی موازنہ کریں دوسرے مذاہب کے ساتھ، جیسے ہندوازم ہے، تو اس میں تو وہ تمام سسٹمز اور اسٹرکچرز میں ذات پات برادری اور تمام چیزیں اس قدر راسخ ہیں کہ وہاں جو کلاس سسٹم ہے، برہمن ہیں وہ اور جو شودر ہیں وہ کبھی ایک یعنی یکساں برابری اس کے اصول پر ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح اگر ہم کرسچنس کو دیکھیں تو وہ بھی اگر اللہ کا قرب اس کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے قرب میں وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ زندگی دین اور دنیا دونوں کو الگ کر دیتے ہیں. جبکہ اسلام نے تو ہمیں بڑے خوبصورت انداز سے سمجھا دیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین اور آخرت میں بھی بہترین عطا فرمائے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو اخروی زندگی ہے اس کے تمام دھارے بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایکویلٹی اور انکلوژن ان اصولوں کو کی پاسداری کریں. ایکویلٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایکویلٹی از ٹریٹنگ پیپل فیئرلی وداؤٹ ڈسکریمنیشن، پرووائڈنگ دیم فیئر اپرچونیٹیز ایٹ آل لیولس. اور انکلوژن کا مطلب کیا ہے کہ انکلوژن از پرووائڈنگ اے اسپیس where everyone has equal access to opportunities and resources, where everyone feels valued and accepted. Inclusion is not just about gender, about ethnicity, background, or disability, or culture, or age. It is about you, it is about me, it is about all of us. Or leaving no one behind. اس تصور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی reducing inequalities among individuals and groups at both structural and system levels, at both vertical and horizontal levels, in all the disciplines, whether it belongs to social, economic, political, geographical, or any other domain. So we need to focus on the well-being of all the individuals. ان کلمات کے ساتھ میں اپنے معزز پینل کے شرکا کا تعارف کروانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ہمارے آنریبل منسٹر ہمیں جوائن کریں گے. عثمان اور حفصہ آپ ذرا کنفرم کیجیے اگر ہمیں ہمارے منسٹر صاحب نے جوائن کیا ہے. منسٹر صاحب ہمارے ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئرس کے منسٹر جناب اعجاز عالم اوگستی، اور ہمارے جو منسٹر آف ہائر ایجوکیشن جناب راجہ یاسر ہمایوں. چونکہ ایک میٹنگ بھی ہے تو منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ کچھ ٹائم نکال کے تو یقیناً وہ جوائن کریں گے، اور جو ہی وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو پھر موقع دیں گے کہ ہم ان کے خیالات سے مستفید ہو سکیں. ہمارے ساتھ جامعہ پنجاب کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر اور پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر، اور میڈم نکھت جو فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر کلیان سنگھ کلیان جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اور میڈم ندا عثمان جو ویمن ان لا انیشیٹو کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں جینڈر ایکویلٹی اینڈ ڈائیورسٹی کمیٹی کی رکن بھی ہیں، اور ایکویلٹی اینڈ انکلوژن کی ایڈوکیٹ بھی ہیں. میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ میڈم نگت ہماری اسپیکر. آپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ایک ایسی این جی او ہے جو آن لائن فری اسپیچ، پرائیویسی اور کسی بھی شخص کے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، اور تمام بڑی ٹیک کمپنیز آپ کی صلاحیتوں سے استفادہ کر رہی ہیں. آپ فیس بک اوور سائٹ بورڈ کی رکن بھی ہیں، اور مائکروسافٹ کی مشاورتی کونسل برائے انسانی حقوق و ٹیکنالوجی کی رکن بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ ٹویٹر کے ساتھ آن لائن سیفٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور ٹویٹر کی کاؤنسل آف ٹرسٹ اینڈ سیفٹی کا حصہ بھی ہیں. 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے حکومتوں اور سوشل میڈیا کمپنیز سے خواتین اور
डिजिटल राइट्स, माइनॉरिटीज के डिजिटल राइट्स के लिए इकदाम का मुतालबा भी कर रही हैं। और इन काविशों के सिले में आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें डच ह्यूमन राइट्स ट्यूलिप अवार्ड और नेक्स्ट टाइम्स जनरेशन अवार्ड काबिल जिक्र हैं। जी, अब मैं दावत फिक्र दूंगी मैडम निखत डार को कि आप इस मौजूद पर रोशनी डालें और डिजिटल राइट्स के हवाले से बिलखसूस, यानी जो आजकल हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड भी है, उसके हवाले से इक्वालिटी और इंक्लूजन, बिलखसूस इंक्लूजन, इस मौजू को जरा इस पर रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा एक तो इसका इनकाद करने का, और ये कि तमाम जो पहलू हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, जिसमें ख़ास तौर पे ये जो डिजिटल स्पेस के हवाले से बात होती है, उसको शामिल करने का बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत से ऐसे हम पाकिस्तान में मौज़ूआत देखते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से जिसमें इतनी ज़्यादा इस पे बात नहीं होती, और उसको एक आइसोलेटेड इशू के तौर पे देखा जाता है, इस इशू को जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि चूंकि इसका मौजू जो है वो लीविंग नो वन बिहाइंड, तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि हम एक ऐसे दौर में अब रह रहे हैं जिसमें डिजिटल डिवाइसेस से आप बच नहीं सकते, वो आपको किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करनी ही है। और कोविड के दौरान में हम लोगों ने ये देखा कि चाहे कोई उसको इस्तेमाल करना चाहे या ना करना चाहे, वो आपके पेशा वराना जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए, जो तालिब इल्म हैं उनको अपनी तालीम हासिल करने के लिए, जो हुकूमतें हैं उनको अपनी हुकूमतें चलाने के लिए, तो ये हमें इस पेंडेमिक में ये पता चला कि अब ये डिजिटल ईरा जो है वो आप ना चाहते हुए भी उसमें आपको दाखिल होना है, और उसमें आपकी शमूलियत जरूरी है अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी है ये देखना कि हम किस तरीके से ये मुमकिन बना रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो डिजिटल एक्सेस है, जो टेक्नोलॉजी की जो रसाई है, वो पाकिस्तान की तमाम अवाम को हासिल हो, यकसा तौर पे, बराबरी की सतह पे। एक बड़ी ही बुनियादी सी बात है कि ऑफ कोर्स हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, ये चीजें हमारे लिए नई हैं, इस पे पॉलिसीज भी हमारे लिए नई हैं, तो ऑफ कोर्स एक ऐसा मुल्क जो कि स्ट्रगलिंग फेज में है इकोनॉमिकली भी, तो हम स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, आपने देखा होगा कि हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान का एक पूरा इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया था। लेकिन ये बहुत हमारे लिए जरूरी है कि जब हम इस तरह के इनिशिएटिव शुरू करते हैं तो हम किन लोगों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। क्या आया हम ये देख रहे हैं कि क्या सिर्फ हम अपने शहरी जो लोग हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, उन तक रसाई मुमकिन बना रहे हैं, या फिर हम वो जो 70% आबादी हमारे देही इलाकों में है, क्या हम ये भी मुमकिन बना रहे हैं उनके लिए कि उनकी रसाई भी इंटरनेट तक उतनी ही हो जितनी मैं अगर एक लाहौर में बैठी हुई हूँ और मेरे पास एक अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट है, तो क्या यही हाई स्पीड इंटरनेट झंग में या झंग के जो गिरदोनवा में कोई देहात हैं वहां पे बैठी हुई एक औरत को भी उतना ही इंटरनेट की रसाई हासिल है? तो ये बातें बहुत गौर तलब हैं, और इसी पे हम लोग बहुत ज्यादा पुश करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, के जब रसाई की बात होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की रसाई सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मुआशी ज़रूरियात के लिए है, हमारी तालीमी ज़रूरियात के लिए, ये हमारी जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो हमारा आइन हमें देता है, उसके साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी जो इल्म की रसाई का, जो इंफॉर्मेशन की रसाई का हक है, जो आर्टिकल 19A है, आप उसको बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी बात का इजहार करते हैं तो आप आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को प्राइवेट करते हैं तो आप आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये और फिर जब हम देखते हैं आज कल की दुनिया में, जब कोविड में आम तौर पे लोग एहतजाज नहीं कर पाए,
یا کسی پروٹیسٹ پہ نہیں گئے, تو انہوں نے وہی ساری جو چیزیں ہیں وہ آن لائن اسپیس میں لے کر آئے. تو آپ فریڈم آف ایسوسیشن اور اسمبلی کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ انٹرنیٹ کی رسائی کا جو حق ہے اس کو بنیادی حق تسلیم کریں, کیونکہ یہ آپ کے اقوام متحدہ نے بھی بارہا کہا ہے, حکومتوں کو بار بار پش بھی کیا ہے. اور جب ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پھر انکلوژن پھر پورے 200 ملین عوام کی ہونی چاہیے, صرف ان لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے جو اربن ایریاز میں بیٹھے ہیں. بہت سے ایسے طالب علم جو ہیں انہوں نے پچھلے سال ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا اور کہا کہ جی تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں, ہم اپنے دیہاتوں اور قصبوں میں واپس آئے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کا انٹرنیٹ نہیں ہے اور ہم اس طریقے سے اپنی کلاسز نہیں کر پاتے, لے پاتے, ہم اسائنمنٹس نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے پلیز آپ بات کریں حکومت سے, یا آپ اس ایشو کو اٹھائیں. اور ہم نے بہت سے احتجاج بھی دیکھے, طالب علموں نے جو احتجاج کیے کہ انٹرنیٹ کی رسائی ممکن نہیں ہے ہمارے دیہی علاقوں میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پینڈیمک کے اس دور میں ہم کیسے یہ ممکن بنائیں کہ جو اسٹرکچرل بنیادی جو ایشوز ہیں انٹرنیٹ کی رسائی کے, ان کو ایڈریس کریں, اور یہ کہ جو انٹرنیٹ آپ اور میں لاہور میں بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں وہی انٹرنیٹ ایک طالب علم وزیرستان میں بھی استعمال کر سکے. اور پھر صرف طالب علموں کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا اور ولنریبلٹی کا لیول دیکھیں تو مرد جو ہیں اگر ان کو گھر میں اس طرح اچھے کنیکشن نہیں ملتے, وہ چلے جائیں گے کسی وائی فائی ہاٹ اسپاٹ کو ڈھونڈ لیں گے, کسی کیفے میں چلے جائیں گے کسی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ گلگت بلتستان یا کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کے سگنل جو ہیں ان کو انہوں نے کیچ کیا, بٹ عورتیں تو نہیں جا سکتی ان علاقوں میں. تو میرے خیال میں یہ جو لیئرز ہیں ولنریبلٹی کی, ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے جب ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں اور جب ڈیجیٹل جینڈر ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ مس نکہت داد, بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ہماری قوانین کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھائی, اور ساتھ انفراسٹرکچر کس طرح سے بعض اوقات شمولیت یعنی انکلوژن کے آگے مانے ہو جاتا ہے, اور ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے منسٹر جو ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئرس یعنی برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور جناب اعجاز عالم اگستین صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا انہوں نے. اور منسٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ مذہبی ہم آہنگی اور ترویج کے لیے آپ ہر وقت کوشاں بھی رہتے ہیں, اور کچھ عرصہ پہلے ہارمونیس ٹالرنٹ اینڈ سیف پنجاب کے نام سے ایک پروگرام کا بھی آغاز کیا. اور ایکویلٹی اینڈ انکلوژن جو کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے, ایکویلٹی اینڈ انکلوژن کے حوالے سے آپ کی خدمات بہت قابل قدر ہیں. میں اب ریکویسٹ کروں گی ہمارے آنریبل منسٹر جناب اعجاز عالم اگستین صاحب سے کہ آپ پلیز اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. بے حد مشکور ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنا مصروفیات میں سے وقت نکالا, اور ابھی بھی آپ میٹنگ میں تھے اور آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. جی سر. جی السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو انسانی حقوق کے دن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل پوری دنیا میں جو ہے انسانی حقوق کا جو یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اس کو منایا گیا. تو بنیادی طور پر تو جب انسان پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کے وہ اپنے رائٹس لے کر ہی پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس کا بنیادی حق بھی ہے. لیکن میں یہ بات نہیں کروں گا پوری انٹرنیشنلی, کیونکہ میں تو اپنے طور پر پنجاب کے لیول پہ بات کروں گا کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے اس کام کے لیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر انسانی حقوق کی چیزوں کو دیکھیں کہ ریاست میں ہی سب کچھ کرنا ہے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تکنیکی غلطی ہے. کیونکہ جب تک ہم اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے, مذہبی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کو ہوئی اس کا مقام جو ہے وہ دے سکے. آج دیکھیں کہ
ابھی دیکھیں کہ جس طرح سیالکوٹ والا واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں واقعہ ہوا تھا، تو یہ اس طرح کے جو رویے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں کوئی ریاست نہیں چاہتی یا کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے، لیکن چند لوگوں کے جو ہے منفی جو ہے رویوں کی وجہ سے اس طرح کے واقعہ تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں خواتین پہ تشدد ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ وائلیشن کے زمرے میں آتا ہے کہ، اور لیکن یہ زیادہ تر دیکھیں، ابھی میں ایک حادثہ آباد گیا تو وہاں پہ ایک خاتون کو انہوں نے 13 سال سے اس کے بھائیوں نے جو ہے وہ اس کو کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ کوئی جائیداد جڑی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر اس کے گھر میں۔ تو آج بھی بہت سارے گھروں میں اس طرح کا تشدد اور اس طرح کے، اور جب ہم گھر سے ہی اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو رائٹس دینا شروع کریں گے تو پھر ہی ہم سوسائٹی میں جو ہے بہتر طریقے سے بہیو کر سکیں گے۔ پنجاب میں ہم نے 2018 میں بھی جب سے گورنمنٹ آئی ہے، ہم نے اس کی ہیومن رائٹس پالیسی جو ہے وہ اس کو بنایا ہے، اور اس کے بعد چونکہ وہ 3 سالہ تھی، اب پھر اس کو جدت کے ساتھ نہیں لے کر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایکشن پلان بھی ہے۔ پھر ہم نے ہیومن رائٹس کے جو وائلیشن کے پورٹل بھی بنائے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں آسانی ملتی ہے کہ ہم پورے پنجاب میں ہر ضلع میں جہاں بھی کوئی واقعات ہوتا ہے ود ان 15 or 20 منٹس ہم اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہم نے ہیومن رائٹس جو ڈسٹرکٹ سیل بنا دی ہیں، اس سے بھی بہت ساری ان چیزوں پر وائلیشنز پہ ان پہ جو ہے وہ کمی واقع ہوئی۔ اور دوسری ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پچھلے 1-2 سالوں میں جو ہے جو بلاسفیمی کے کیسز میں بھی کافی حد تک کمی واقع ہوئی، جس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے ختم ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک ٹالرنس پیدا کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے پہلی دفعہ پورے پاکستان میں پہلی دفعہ انٹرفیتھ پالیسی کو جو ہے اپنایا گیا، اور یہ اس کی لیڈ جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے لی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم ایسا کوئی بھی جب واقعہ ہوتا ہے تو جو کہ علم میں آ جائے تو اس کے لیے جو ہمارے انٹرفیتھ کے جو وہاں کی کمیٹیز ہیں وہ وہاں پہ اس کو مینج کرتی ہیں، انتظامیہ سے مل کر دیتے، اور پھر سیٹلمنٹ کے قریب ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ بہت سارے کیسز کو ہم نے اس میں ایک تعداد ہے، لاہور میں تقریباً 19 ایسے کیسز تھے جن کو بیٹھ کر ہی وہ حل کیا گیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات اگر ہوتے بھی ہیں تو اگر ہمارے گرد و نواح کے لوگ اس طرح کا بہیو کریں کہ بیٹھ کر اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے تو پاکستان کی بدنامی ہونے سے بچ جاتی ہے۔ تو بہرحال ریاست جو ہے وہ تو اپنا کام کر رہی ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ جب قصور میں زینب کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد زینب الرٹ بل آ گیا، زارا الرٹ آ گیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں ابھی جو ان کی سزاؤں کا قانون بنا ہے، سخت ترین سزاؤں کا، تو یہ بھی میں واضح پیغام ہے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم نے ایک پھر ہیومن رائٹس جو پورٹل ہے اس سے ہمیں خاصی حد تک جو ہے مدد مل رہی ہے، اور یہ ایک مثبت چیز ہے جس میں ہم باقی جو اس کو ہم کریکولم میں بھی شامل کیا ہے ہیومن رائٹس کے سبجیکٹ کو، اور میڈم آبدہ بھی اس کو چیئر کر رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک جو ہے پنجاب کی طرف سے کی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سوسائٹی اور جو ہے ان میں اخلاقی رویے پیدا نہیں ہوں گے، ہم بہتر انسانوں کو اس طرح جو ہے
ان کے ہیومن رائٹس کو کیا جو ہے وہ خیال نہیں رکھ سکیں گے اور ان کو بہتر جو ہے نہیں دے سکیں گے. تو یہ ہمارے سب کا فرض بنتا ہے, سول سوسائٹی کا, حکومت کا, اس کے ساتھ میڈیا کا, اس کے ساتھ مذہبی لیڈروں کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا, یہ سب کو اس کے لیے بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں, تاکہ اس طرح کے جو منفی واقعات ہیں اس سے روکا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے منسٹر ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز افیئرس, اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی جو کارکردگی اس کے حوالے سے بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ہیومن رائٹس پورٹل بھی قائم کی, پھر ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ چیزوں کو تعلیمی سطح پہ لانے کے لیے کریکولم یعنی نصاب کا حصہ بھی بنایا ہے, اور 1099 کے حوالے سے ایک ہیلپ لائن وہ بھی عمل میں آ چکی ہوئی ہے, اور اس پر کسی بھی وقت ایکسیس کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے ہر پولیس اسٹیشن, پنجاب کے ہر پولیس اسٹیشن میں وائلنس کے کیسز سے نپٹنے کے لیے الگ سے ڈیسک کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ ریاست کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے اور عام افراد وہ بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں, تبھی ہم بہتر معاشرے کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی گفتگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اپنے خیالات سے مستفید کیا. اب میں دعوت فکر دوں گی مس ندا عثمان کو. مس ندا عثمان ماشاء اللہ LLM اور LLB انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے کیا, اور اس وقت انکلوژن اور ڈائیورسٹی کے لیے بے پناہ کام کر رہی ہیں. ایکویلٹی اینڈ انکلوژن ایڈوکیٹ کے طور پہ جانی جاتی ہیں. LDARN یعنی لاہور ایجوکیشن ریسرچ نیٹ ورک کی بانی بھی ہیں. وومن ان لا انیشیٹو پاکستان میں یہ بھی آپ نے قائم کیا. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کی جینڈر ایکویلٹی اینڈ ڈائیورسٹی کمیٹی اس کی رکن ہے, اور 2018 سے 2020 تک اس کی چیئرپرسن بھی رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی یعنی کہ 2021 میں فیملسٹ کی طرف سے بہترین 100 خواتین کی ایک لسٹ جو شائع کی گئی, اس میں بھی آپ کا نام شامل ہے, اور بہت سی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے آپ کو ایوارڈز اور دیگر اعزازات بھی ملے ہیں. ابھی 2021 میں جسٹیشیا ایوارڈ ملا, اور سی گیپ ایوارڈ جو ہے, اس کے علاوہ ایمرجنگ ویمن لیڈر ایوارڈ 2018 وہ بھی ملا. تو بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور بالخصوص قانون کے حوالے سے, قانون کی نظر میں مساوات اور انکلوژن, اس کے اوپر روشنی ڈالیں گی. جی اوور ٹو یو. بہت شکریہ ڈاکٹر عابدہ, موقع دیا آپ نے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کا, کیونکہ ہمارا جو قانون ہے, آپ دیکھیں آئین جو ہے وہ ہمارے باقی سب تمام جو انڈسٹریز ہیں, شعبے ہیں, باقی جتنے بھی ملک کے اندر آپ آپریٹ کرتے ہیں جس طریقے سے, وہ سب چیزیں قانون سے ہی کنیکٹڈ ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اس لیے یہ جو نیکسس ہے, یہ جو ایک کنیکشن ہے, ایک رابطہ ہے قانون سازی کا, پھر جو قانون جس شکل میں بن کے سامنے آتا ہے, اور پھر جو اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اور جن لوگوں پہ وہ اپلائی کرتا ہے یا جن لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے یا ایکسیس کرنا ہے, اس سارے پروسیس میں بہت سارے پلیئرز ہیں. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہے, اور ہم ڈفرینٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں, ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگ بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں. تو اس لیے یہ سب لوگ, ان کا رشتہ جو ہے قانون سے وہ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جب قانون حرکت میں آتا ہے تو ظاہر ہے آپ کو انہی اداروں میں جانا پڑتا ہے, انہی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور اسی قانون کو آپ پہ لاگو کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس قانون کو بنانے میں آپ کی شمولیت نہیں ہے, آپ کی آواز شامل نہیں ہے,
تو پھر وہ ایک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری قانون سازی جو ہے کہیں نہ کہیں وہ اتنی رسپانسو نہیں رہی اور یا ریفلیکٹیو نہیں رہی جو ہماری جس قسم کی ڈائیورسٹی اس ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے اس حوالے سے. تو ہم جیسے خواتین کی نمائندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ ابھی کیوں ضروری ہے ریپرزینٹیشن یا کہ شمولیت قانون سازی کرتے وقت کیوں ضروری ہے ان تمام طبقات کی جن کے لیے وہ قانون بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس سے پھر ایک پبلک کانفیڈنس جنریٹ ہوتا ہے, اس قانون کو آپ اون کرتے ہیں. جب تک آپ اس قانون میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے, اپنی آواز نہیں ڈالیں گے, تو ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی مشکل ہوتی جائے گی, کیونکہ دیکھیں نا اس چیز کو اون بھی کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس میں شامل ہوں گے, آپ کی رائے شماری کی جائے گی, یا آپ کو اپنے جیسے لوگ ان کمیٹیوں میں نظر آئیں گے جو اس قانون سازی کا حصہ ہوں گے, تو آپ کا یقیناً اس پہ جو اعتبار ہے, جو ٹرسٹ ہے, جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مہذب معاشرے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں, ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتی ہے. سو یہاں پہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک وہ شمولیت جو ہے اب تک یقینی نہیں بنائی جا سکی, حالانکہ اس طرف کافی کام جو ہے عملی طور پہ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ ایک کنفیوژن جو میں پہلے ایڈریس کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اکثر وہ سنسنی کی وجہ سے یا ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایٹ ٹائمز اس میں کنفیوژن بھی آ جاتی ہے کہ یہ کس قسم کی ایکوالٹی کی بات کی جا رہی ہے. تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب اس ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں آئین کی نظر میں یا قانون سازی کے نظر میں جب بات کرتے ہیں, تو دیٹ بیسکلی مینس کہ ریاست کا جو شہریوں کے ساتھ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں ان تک رسائی ہر شخص کی برابر ہو. دیٹس واٹ وی مین بائی ایکوالٹی. کہ اگر جتنا تعلیم کا حق, جیسے نگت نے بھی اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ان تک ایک اپرچونٹی جو ہے اس تک رسائی ممکن ہے, تو وہی چیز باقی سب کے لیے بھی پاسبل ہو. اور یہی ہم مساوات کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اگر ایک لڑکا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو لڑکیوں کو بھی وہی تعلیم میسر کی جائے. تو یہ ان بنیادی حقوق کو برابری سے ایکسیس کرنے کی جو ایکوالٹی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. اب انکلوژن کیا چیز ہے؟ انکلوژن بیسکلی ہمارا اٹس اے اسٹیپ فارورڈ, اٹس اے اسٹیپ اہیڈ دین ایکوالٹی. کیونکہ ایکوالٹی از ون تھنگ, لیکن سم ٹائمز ایکوالٹی بھی کافی نہیں ہوتی, کیونکہ کئی طبقات آپ کے ایسے ہیں جو زیادہ مارجنلائزڈ ہیں یا زیادہ اور لیولز کے اوپر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان طبقات کے لیے, ان اشخاص کے لیے کچھ خاص اقدامات اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ عملی طور پر بھی ان کی شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے. اینڈ دیٹ از واٹ وی مین بائی انکلوژن. کہ دیکھیں ایک چیز ہے کوالٹی آن پیپر, کہ آپ نے کاغذی طور پہ یا قانون سازی کر کے تو آپ نے کہہ دیا جی آل سٹیزنز آر ایکول اینڈ سب کچھ, لیکن آرٹیکل 25 میں بھی پھر باقاعدہ آئینی طور پہ بھی اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ کبھی کبھار عورتوں اور بچوں کے لیے آپ کو خاص اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ ایسی سینسٹیوٹیز ہیں یا کچھ ہے. اور یہی چیز صرف عورتوں اور بچوں کی حد تک محدود نہیں ہے. ہمارے جو پروونسز ہیں, ہماری اور ایتھنک ڈائیورسٹی ہے, ریلیجس ڈائیورسٹی ہے, تو اس لیے بہت ساری ڈویژنز ہیں. ہماری سوسائٹی ایک لینئر اسکیل پہ تو آپریٹ نہیں کرتی. اب شمولیت از بیوٹیفل اس لیے کہ دیٹ از دا ون اپروچ جو ہمیں موقع دے گی کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہم اپنے جو ایک ریاست کا ڈھانچہ ہے, جو اس میں جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, اگر وہ انکلوژن کے لینس کے ساتھ چلیں تو یہ جتنی ڈائیورسٹی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ اس کو اپنے اندر لیتے ہوئے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہوئے, تو جو بھی اس ظاہر ہے اس ادارے سے جو قانون سازی ہوگی, جو پالیسی نکلے گی, وہ بھی اتنی ہی رسپانسو اور ریفلیکٹیو ہوگی. اینڈ دس از ہاؤ ایوری بڈی ول فیل as being owned by the state, as well as they will feel کہ ان کی کوئی contribution ہے into making those policies and principles. تو یہ بیسکلی دو طرح پہ. اب ہم لوگ جو بات کرتے ہیں, اگزامپل میں جسٹس سیکٹر کا ہی دوں گی. اب دیکھیں 74 ایئرس کی پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں آج تک کوئی خاتون سپریم کورٹ کی جج نہیں بنی, اور پورے ریجن کے اندر, ان دی انٹائر ریجن, پاکستان
is the only country where this is the case. So in every other neighboring country we have had female justices in the Supreme Court, but not in Pakistan. اور یہ لمحہ فکریہ ہے اس لیے کہ جب آپ کی سب سے سپریم عدالت میں ہی آپ دیکھیں کہ ریپرزنٹیشن کا، نمائندگی کا ایک مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے ایک قانون سازی میں اور اس کے ساتھ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں بھی پھر وہ ڈیوائڈ جو ہے نظر آتا ہے. اور ایک بہت آپ کی تقریباً 50% آبادی کی جو ایک سینسٹیوٹی ہے یا جو ایک ایکسپیرئنس ہے وہ کاؤنٹ اور فیکٹر ہی نہیں ہوتا ان فیصلوں میں جو پھر وہاں سے لائے جاتے ہیں. سو یہ اس لیے بہت ضروری ہے. اور یہ صرف جوڈیشری کی حد تک نہیں ہے، ہمارے بار کاؤنسلز دیکھ لیں سب میں، تو یہ اسٹرکچرل چیلنجز ہیں. کیونکہ کاغذی طور پہ تو کہہ دیا کہ اچھا جی کوئی ممانعت نہیں ہے، خواتین وکلاء بھی بن سکتی ہیں، لائسنس بھی لے سکتی ہیں، ہاں اس لیول تک تو ایکوالٹی ہے. لیکن جب انکلوژن کی بات آتی ہے تو وہ جو خاص اقدامات چاہیے اس چیز کو عملی طور پر یقینی بنانے کے لیے، وہاں پہ جو ہے وی سی کے پرابلمس ہیں اور اس طرف ہمارا رجحان ہے کہ ہم ان کے ایکسیس کو، ان کی انکلوژن کو یقینی بنا سکیں. سو لائک آئی سیڈ آل آف دس از امپورٹنٹ بیکاز جیسے ویمن پولیس اسٹیشنز کی بات ہو رہی تھی، جینڈر پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد میں بھی بنا ہے. آمنہ بیگ کو بھی ابھی جو لیڈ کرتی ہیں اس کو، ان کو بھی ایک بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ سب چیزیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی آپ دیکھیں، عورتوں کو بھی اس سے کانفیڈنس ملتا ہے، اوور آل آپ کی سوسائٹی میں بھی ایک امپروومنٹ آتی ہے. تو جسٹس سیکٹر میں خواتین کا ہونا، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ پروسیکیوشن ہے، چاہے وہ آپ کے لیگل ریپرزینٹیشن یعنی فیمیل لائرز کی ہے، چاہے بار کاؤنسل میں نمائندگی ہے، چاہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے خواتین کی نمائندگی، کیونکہ قانون سازی تو پارلیمنٹ میں ہی ہوتی ہے نا، تو یہ اور جوڈیشری آبویسلی، تو یہ سارے سیکٹرز سوسائٹی کے ہر باقی سیکٹر سے کنیکٹڈ ہیں. اور اس میں اگر نمائندگی کو ہم یقینی بنا سکیں گے اور انکلوژن ہوگی نہ صرف خواتین کی بلکہ مائنورٹیز کی، ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کی، اور ایتھنک اور پروونشل ریپرزنٹیشن ہوگی. ینگ لوگوں کی آوازیں دیکھیں ہمیں نہیں ملتی. بار کاؤنسلز کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سینئر لوگ ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، تو جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں یا ینگ لائرز ہیں ان کی بھی آوازیں ہمیں اس میں نہیں نظر آتی. تو اوور آل ایک سوسائٹی یعنی جو قانون بنا رہے ہیں وہ بہت ایک خاص حد تک محدود ہیں، خاص ایک جینڈر سے بلونگ کرتے ہیں، خاص ایک کہنے سٹی سے بلونگ کرتے ہیں. سو دیٹ ہیز ٹو چینج تاکہ جو بھی قانون سازی پالیسیز جو سب پہ اپلائی ہونی ہے وہ باقی معاشرے سے کنیکٹ ہو سکے. سو this is the way forward and we hope that equality اور inclusion کو اس اینگل سے جب سمجھا جائے گا تو اس کو نہ سینسیشنلائز کیا جائے گا اور اس کو بلکہ آپ سب بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اس کو ہمارے مطلب یقینی بنانے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مس ندا عثمان، ہمیں اپنی بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور بالخصوص کہ مساوات یعنی ایکوالٹی قانونی نقطۂ نگاہ سے کہ وہ حقوق جو آئین نے اور قانون نے ہمیں فراہم کیے ہیں وہ برابری کی سطح پر تمام پاکستان کے شہریوں کو میسر ہوں. لیکن جب بہت سی اسٹرکچرل انیکویلٹیز اور دیگر وجوہات کی بنیاد پہ یہ قوانین اور یہ اپرچونٹیز یہ فراہم نہیں ہوتی تو انکلوژن کو حد الوسع ممکن بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں جہاں پر جو لیونگ نو ون بیہائنڈ کا اصول کارگر نظر آتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ یعنی حق رائے دہی مل گیا. اور اگر ہم اس کا موازنہ ڈیولپڈ ورلڈ کے ساتھ کریں تو کینیڈا جیسے ملک میں خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ 1960 میں ملتا ہے اور آسٹریلیا میں جو خواتین کو رائٹ ٹو ووٹ یعنی حق رائے دہی وہ 1962 میں میسر آیا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حوالوں سے ہم پاکستانی خواتین بلیسڈ بھی ہیں. ہمارے ہاں خواتین جو قیادت ہمیں بہت جلدی نظر آتی ہے، یعنی 20ویں صدی میں ہی پاکستانی خواتین جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ اور اس طرح دیگر مناصب پہ نظر آتی ہیں.
اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہیں. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ خواتین کی جو قانون سے متعلق مختلف شعبے ہیں اس میں شمولیت اور اس میں شرکت کو یقینی بنانا چاہیے، جس میں پولیس شامل ہے، جس میں پارلیمنٹ میں ہماری قیادت، ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو یقینی بنانا، پھر اس کے علاوہ عدلیہ میں اور قانون سازی میں، تاکہ خواتین سے متعلق اور خواتین کے علاوہ اور دیگر جو جتنے بھی حساس معاملات ہیں اس سے متعلق جو آئین سازی اور قانون سازی وہ ہو سکے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں اپنے تمام شرکا کو اور جو ہمارے بڑے عزیز طلباء و طالبات بھی ہمارے ساتھ ہیں، اساتذہ بھی ہیں، ان سے درخواست کروں گی کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات جنم لے رہے ہیں وہ چیٹ باکس میں ضرور ٹائپ کر دیجیے. ہم اس پینل کے آخر میں آپ سے درخواست کریں گے کہ وہ سوالات ہم اپنے جو شرکا پینل کے شرکا ہیں ان تک پہنچائیں اور وہ اس کو جواب دیں اس کے. بہت شکریہ مس ندا عثمان. اب میں اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتی ہوں، سردار ڈاکٹر کلیان سنگھ کلیان. ڈاکٹر کلیان سنگھ کلیان جو ہے وہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پہلے پروفیسر ہیں. آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ایک انمول مصنف بھی ہیں. اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے بہت جدوجہد کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے ممبر رہے ہیں. جو بین الاقوامی مذاہبی مشاورتی کمیشن پنجاب کا ہے اس کے بھی رکن ہیں، اور آپ کی کوششوں کی بدولت پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہوا ہے جہاں سکھ میرج ایکٹ پاس ہوا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم چاہیں گے کہ بالخصوص اقلیتوں کے حوالے سے بھی اور زبان کے حوالے سے آپ شمولیت یعنی انکلوژن اور ایکویلٹی اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی جی سردار. شکریہ ਭੈਣ. اگر ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ. بہت ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੁਤਫ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? جی بالکل ہوں آ رہی ہے، وچ تھوڑی جی کٹ گئی سی لیکن ہوں آ رہی ہے. ਸੋ ਹੈਲੋ جی ڈاکٹر صاحب ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ، ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਨ. ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਨ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰੂਹ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਿਲ. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਨਾਹਮਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਆਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜੈਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਫੀਅਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹੂਰੇ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਚੜਪਤਨਾਥ, ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ, ਇਹ ਨਾਥ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਨਾਥ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਔਰ ਨਾਤ ਦਾ ਤਸਵਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 800 ਸਾਲ ਜਾਂ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਏ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਨਕੀਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਰਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 800 ਸਾਲ 900 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕ, ਅਰਬ ਔਰ ਈਰਾਨੀ, ਮੁਗਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜੀ ਨਾਹਮਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਫਿਰ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲੋਚੀ ਔਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ, ਹਿੰਦਕੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਦਰੀ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਮੁਲਕ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਖਾਲਿਸਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਫੀਆ ਲੋਰੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸ਼ਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 3-4 ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਆਬਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1869 ਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਿਵਾਏ ਆਸੀਆ ਨਾਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸੀਆ ਨਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ JUI ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਅਗਰ 47 ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਬਹਰਹਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਸਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੋਰਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਜ਼ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇ ਦਰ ਪੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖिए पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਅਕਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਵਰਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ 1921 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੱਕੀ ਰਾਇਦਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਮਵਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਭਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਹ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਅਮਨ ਦਾ, ਮਸਾਵਾਤ ਦਾ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਰਵਈਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ तमाम ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਮਸਾਵਾਤ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਬ ਬਜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੀ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਪਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰੂਲ ਸੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੋਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਸਟ ਕਰੀਡ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹਾसिल है, जैसा कि कुरान से भी है कि सूरह हुजरात से कि ऐ लोगों तुम्हें हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे
قومیں اور قبائل بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ. یعنی اصولی طور پہ دیکھو تو تمام جڑے بنی نوع انسان ہیں وہ آدم و حوا دی اولاد ہے, ایک خاندان ایک کنبے دی مانند ہے. اور اے جو قرآن دا درس ہے اے بھی مساوات یعنی برابری سکھان واسطے بڑا سنہری اصول ہے. بڑا لطف آیا تھوڑی گلاں نال. میں دیکھ رہی سی ساڈے چیٹ باکس سے بہت سارے سوالات کثیر تعداد سے جمع ہو گئے, اور یقیناً سارے شرکا دے ذہن سے بڑے خوبصورت سوالات جنم بھی لے رہے. میں ہوں درخواست کروں گی اپنے عثمان دے نال. عثمان خادم ہمارے ایم فل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اس وقت ایم فل پروفیشنل ٹریک میں سیمسٹر 1 میں زیر تعلیم ہے. عثمان آپ سوالات چونکہ نوٹ کر رہے تھے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو جس نے سوال کیا اس کا نام اور سوال پوچھ لیجیے ہمارے پینلسٹ سے. اگر سوال کسی خاص پینلسٹ کے لیے پوچھا گیا ہے تو آپ ان کی طرف ڈائریکٹ کر دیجیے, اور اگر جنرلی ہے تو کوئی بھی ہمارے پینلسٹ میں سے جواب دے سکتا ہے. جی عثمان. جی میں یہاں پہ کوشچنز نوٹ کر رہا تھا. سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ میم سماب فر بخاری کی جانب سے پوچھا گیا. جنرلی کوشچن ہے کہ the Constitution of Pakistan gives every citizen right following the Eurocentric approach, but the base drawn from objective resolution give the Constitution an Islamic blend. In such situation, we observe rights in theory, but on implementing on society, a serious challenge of clash in terms of including all segments appears. How we can get a blend approach towards implementing basic human rights offered in Constitution? جی میرا خیال یہ ندا عثمان سے سوال ہوگا کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, لا سے ریلیٹڈ ہے. جی تھینک یو سو مچ. میں اس کا جواب اسی بات سے دینا چاہوں گی کہ بالکل یہ ایک ڈبیٹ ہے کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس کی جو ہے کنونشنز وغیرہ انٹرنیشنلی جو بنی وہ World War II کے خاتمے کے بعد اور اس کی ڈسٹرکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے 1945 میں جب UN چارٹر بنا, اس کے بعد 1948 میں UDHR آیا تو وہاں پہ. لیکن یہ کہنا کہ یہ یورو سینٹرک ہے اور اس میں مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کی رائے شامل نہیں تھی, وہ بھی تھوڑا سا ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں وہ مطلب دے آر پریٹی مچ دا سیم. جیسے رائٹ ٹو لائف ہو گیا, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, رائٹ ٹو ہیلتھ ہے, مطلب یہ کچھ ایسی بیسک چیزیں ہیں جس پہ تو ہر بندے کا اتفاق ہے. سلیوری نہیں ہونی چاہیے, وہ اسلام میں بھی پروہیبٹڈ ہے. تو ہمیں بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ ویئر آر دا سملیرٹیز اینڈ کامنالٹیز. آئی تھنک بشرا صاحبہ نے بھی اس بات کو آگے ڈسکس کیا ہوا ہے چیٹ کے اندر. اور یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بالکل اس کے اندر یہ ایک ایشو ہے کہ اس کے اندر objective resolution بھی ہے, and then we have a chapter on fundamental rights as well. آئینی طور پہ اس کا جواب دوں تو ہماری جو عدالتیں ہیں اور جو ہمارے شہری ہیں وہ انٹائٹلڈ ہے ٹو آل دا کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. بات آتی ہے امپلیمنٹیشن کی. جب آپ اپنا حق ایکسس کرنے جاتے ہیں تو پھر آ جاتا ہے قاضی کا کام, جو ججز ہیں ہمارے, اور ظاہر ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن سے اتنے ہی باؤنڈ ہیں, اسی فریم ورک میں آپریٹ کریں گے جس میں ہمارا آئین ہے وہ ہے. تو جب انہوں نے وہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان تمام جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسپیکٹس ہیں اس کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. اور ہم نے اس کے علاوہ بھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی ہمارے پاس ہم نے تشکیل کی ہے, کی ہوئی ہے, اپنے آئین کا حصہ بنایا ہوا ہے, جس میں اگر کوئی لاز جو کہ اسلامک انجنکشن سے کمپلائی نہیں کر رہے ہوتے وہ اس کی روشنی میں ان پہ کلیئرٹی اور ایڈوائزری اوپینینز دیتے ہیں. تو مطلب کہ ود ان آر اون اسٹرکچرز, کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا اسٹرکچر ڈائریکٹلی تو اپلائی ہوتا نہیں ہے. وی آر اے ڈیولسٹ نیشن, یہاں پہ اس کی قانون سازی کرنی پڑتی ہے, اس کو اپنے آئین کا حصہ بنانا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہمارے یہاں لوکل فریم ورک موجود ہے اس کی روشنی میں فیصلہ سازی بھی ہوتی ہے اور قانون سازی بھی ہوتی ہے. تو مطلب ہمارا ایک میکنزم ایگزسٹ تو کرتا ہے. یس سم ٹائمز کنفلکٹ ہوتا ہے ایسا جو ریزالو نہیں ہو پاتا, وہاں پہ پھر ظاہر مشاورت کے ساتھ ہی, اور یہ پھر پارلیمنٹ کے ڈومین میں چلا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں وہ کس طریقے سے اس جو بھی کانفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کو ریزالو کریں گے. سو وائل موسٹ آف دا فنڈامنٹل رائٹس آر ویری سملر ایوری ویئر, کوئی بھی آپ نیشن اٹھا لیں, کوئی بھی مذہب اٹھا لیں,
कोई भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट उठा लें, फंडामेंटल्स प्रिटी मच सेम है. जहां कहीं जब आप बारीकियों में जाए, कोई टेक्निकलिटी या कॉन्फ्लिक्ट आता है, वहां जाहिर बात है फिर कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका काम है कानून साजी करना और उस कानून में तरमीम लाना. तो ये जिस तरफ भी वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे, वो फिर मुशावरत के साथ जो हमारे आइन का इदारा पार्लियामेंट है, वहां पे ये फैसले फिर मतलब किए जाते हैं या किए जाने चाहिए. सो दैट्स द फोरम. एंड आई थिंक कि इस तरह की कोई भी चीज हो तो हमें अपने MNAs और MPs से ही रुजू करना चाहिए और उनको रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं, उनको अपील्स भेज सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि वो जो है इन लॉज को देखें और आइन की रोशनी में और उसकी रोशनी में उसमें अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो लेकर आए. बट बुनियादी बात यही है कि वो डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं हो जाते कि वहां इंटरनेशनल कोई इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ तो वो ऑटोमेटिकली हमारा हिस्सा नहीं बन जाता. यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में जाहिर है जो हमारा सबकी राय शामिल होती है पार्लियामेंट के थ्रू. एंड देयरफॉर जो कानून हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में जिस शक्ल में आता है, चाहे वो इंटरनेशनल उससे इंस्पायर्ड भी हो, लेकिन वो एक यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजर के आता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त फिर उसमें कोई ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस उस लेवल के रह जाते हैं. खास तौर पे एक और ऑप्शन जो स्टेट्स के पास होता है कि वो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के भी अंदर कोई ऐसी अगर आर्टिकल्स मौजूद है तो वो पहले ही उससे जो है अपनी रिजर्वेशंस इंटरनेशनली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. और हमने कई इंटरनेशनल लॉज को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया हुआ या एज इट इज उनको हम नहीं मानते. हमने कुछ आर्टिकल्स के अगेंस्ट अपनी रिजर्वेशंस पहले से भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जमा कराई होती है. सो ये भी एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और लोकल फ्रेमवर्क किस तरीके से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज का तो पूरा एक अलग से चैप्टर था, बल्कि पूरा एक सब्जेक्ट था जो हमारे कम अज कम लॉ की डिग्री में था, जिसमें आपका प्राइवेट अगर एक्टर्स है उन डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस के तो उसके हवाले से भी है. एंड देन इसी तरह से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ये जो डिफरेंट सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका आपस में किस तरीके से इंटरैक्शन होगा या क्या राइट्स होंगे, क्या फोरम्स होंगे, तो ये सब चीजें भी एक बाकायदा पूरा सब्जेक्ट है जो मौजूद है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जरूर. बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफस्सल जवाब दिया. जी उस्मान, हमारे पास कई सारे सवालात हैं, आप मेहरबानी करके अगला सवाल पूछिए. जी मिस साइमा सहर अफजल का सवाल है, वो मिस निगहत दाद और मिस निदा उस्मान से उनका क्वेश्चन है कि हाउ विल इक्वल एक्सेस इंश्योर इंक्लूजन? इज देयर अ गुड एग्जांपल वेयर इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी eradicate all inequality? Also, when group reality is different, will virtual equality ensure actual equality? मिस निगहत दाद जी उस्मान, ये सवाल निगहत से पूछा गया? जी उन्होंने मिस निगहत दाद और मिस निदा उस्मान दोनों को मेंशन किया, उनसे एड्रेस कर रही हैं वो. जी 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 प्लीज. इसका मैं जवाब डिजिटल इंक्लूजन के हवाले से दे सकती हूँ, मे बी निदा कैन ऐड टू इट लेटर. एक तो ये कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अपने पेशे के हवाले से जो मैंने देखा है कि काफी फॉर इंस्टेंस एक इनिशिएटिव डिजिटल पाकिस्तान की मैंने मिसाल दी, और जब आप उसको प्रॉपर सारे पर्सपेक्टिव्स की नजर से नहीं देखते तो तब फिर वो इंक्लूजन की जो बात है वो फिर बीच में नहीं आती है. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में जब हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं तो इतना ज्यादा जेंडर डिजिटल डिवाइड की बात नहीं होती है. हमारे देही इलाकों में अभी हम लोगों को बहुत जब एक मजबूरी तौर पे बात होती है तो ये बात होती है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की, मोबाइल फोन लोगों के पास एक्सेसिबल है और इकोनॉमिकल भी हो गए हैं, आपका इंटरनेट जो है वो भी चीप है. लेकिन हम वो बात नहीं करते कि जहाँ पे मसाइल आते हैं, तो ये प्रॉपर इंक्लूजन नहीं हो पाती उन ग्रुप्स की जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं या वल्नरेबल हैं. उसमें खवातीन आ जाती हैं, फिर आपकी शहरी खवातीन को फिर भी एक्सेस है. अभी भी हमारी जो रिवायात हैं हमारे घरों की, एक हमारे फेलो स्पीकर ने पहले भी बात की कि ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है आप अपने घर से बेसिकली ये कन्वर्सेशन शुरू करते हैं.
تو بہت دفعہ ہمارے گھروں میں ہی عورتوں کو اجازت نہیں ہوتی ہے موبائل کا پراپر ایکسس رکھنے کی, اور اگر وہ ایکسس ہے تو وہ کتنا کھلا ایکسس ہے, رائٹ. سو شہر میں پھر بھی ابھی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. میں 10 سال پرانی بات کروں گی, جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, یہ 10 سال پرانی بات نہیں, 20 سال پرانی بات ہے, جب میں پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں تھی تو مجھے میرے گھر سے موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی, حالانکہ میں 2 ویگنیں تبدیل کر کے میں نے یونیورسٹی آنا ہوتا تھا, جبکہ میرے بھائی کو اجازت تھی کیونکہ وہ کاروبار کر رہا تھا. تو یہ اس وقت کی یہ صورتحال تھی. ہم شہر میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگ, لیکن پھر بھی ایک اچھی بات نہیں سمجھی جاتی تھی. اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں, لیکن آپ اگر دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی خواتین کو اس طریقے سے ایکسس نہیں ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں سب کا ایکول ایکسس ہونا چاہیے, دیٹ ڈزنٹ ریئلی مین لائک پراپر طریقے سے کہ وہ انکلوژن بھی اتنا ہی ہے جتنی بات کی جاتی ہے. ایک اور چیز میں اسی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہوں گی کہ جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک بالکل ایسے ہی بڑے بڑی اسٹیٹمنٹس نہ دیں. جب جو انکلوژن ہے وہ اس سطح پہ بھی ہونی چاہیے کہ اس طبقے کی انکلوژن پالیسی میکنگ میں ہونی چاہیے جو کہ ایکچولی گراؤنڈ پہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں. ہم جیسے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں کنسلٹیشنز میں, ہمیں بلا بھی لیا جاتا ہے, بیٹھ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ کہاں ہیں جو ایکچولی یہ فیس کر رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی انکلوژن پالیسی لیول پہ جب ہر طبقے کی ہوگی تو پھر آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہوگا, پھر آپ کی پالیسی میکنگ جو ہے وہ پراپر اویئر ایک انفارمڈ پالیسی میکنگ ہوگی, اور ہر طبقے کی جو تنقید ہے یا جو ان کی رائے ہے اس کو شامل کیا جائے گا. اسی بات کو تھوڑا سا میں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ اسپیکرز نے کافی ٹائم لیا اور میں نے بہت تھوڑا بولا تھا, سو ٹیکنگ دس اپرچونٹی آئی ووڈ لائک ٹو آلسو ایڈ کہ ڈیجیٹل جینڈر ڈیوائڈ کی تو ہم نے بات کی, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ڈیجیٹل وائلنس ہے اس کی بھی ہم بات کریں. ابھی ہمارے پاس قانون موجود ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نام سے. بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیٹ اسپیچ فیس کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں یا جو ہماری مائنورٹیز ہیں. آرٹیکل 19 اور 19A کا آئین میں ہونا ایک بات, اور پھر ان بنیادی حقوق کو استعمال کرنا آن لائن اسپیس میں وہ ایک دوسری بات ہے. اور وہ کتنی ہمیں آزادی ہے, کتنے آزادی سے ہم وہ کر سکتے ہیں. آف کورس کوئی آ کے آپ کو ڈنڈا تو نہیں مارتا کہ آپ نے کوئی ٹویٹ نہیں کرنی ہے یا آپ نے کوئی پوسٹ نہیں ڈالنی ہے, لیکن آپ سیلف سینسر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو یہ ایسی بات کریں گے تو آپ پہ ابیوز بھی آئے گا, آپ کو گالیاں بھی ملیں گی, آپ کو ٹرول بھی کیا جائے گا, آپ کو ریپ تھریٹس بھی آئیں گے, آپ کو ڈیتھ تھریٹس بھی آئیں گے, اینڈ ان ورسٹ کیس سینیریوز لوگ آپ کی فوٹو شاپ پکچر کر کے پھیلا دیتے ہیں. سو یو نو جس طریقے سے ریپوٹیشن کو ہارم کیا جاتا ہے, تو آئی تھنک دیز آر آل ویری امپورٹنٹ تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو سی, اینڈ یور لا کورز اٹ. آپ کا لا تو کور کرتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے, دیٹس another whole lot of a debate, and I think we need another session on this. جی بہت اہم بات آپ نے کہی کہ قوانین تو موجود ہیں لیکن قوانین کی عمل درآمدی یعنی اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے اگر کوئی ایسی ان کی تصاویر ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں یا فوٹو شاپ کر کے ان کو پھیلا دیا جاتا ہے تو وہ جتنا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کا سارا ریپیوٹ اور رسپیکٹ, اس کو کبھی بھی ریکور نہیں کیا جا سکتا اگرچہ وہ کتنی معصوم کیوں نہ ہو. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس مزید سوالات بھی ہیں. جی عثمان, مزید سوالات کے لیے. جی مسٹر نجیب ترابی جو ہے ان کا سوال ہے کہ our areas consist of rural and urban areas, جو ان کے بارے میں بات کریں. instead of equality can we focus on equity because some areas are more developed than the others and need more attention and resources to come to the same level. جی عثمان, یہ سوال کسی خاص پینلسٹ سے ہے؟ جی انہوں نے ایڈریس نہیں کیا, کسی کو جنرلی پوچھا ہے کوسچن. ہاں, آپ میں سے کوئی بھی اگر سوال کا جواب دینا چاہیں, اگر ہمیں سردار جی سے بھی ہم سننا چاہیں گے. میں بس بتا دیتی ہوں, یہ جو ایکوٹی کی بات کریں یہ بیسکلی انکلوژن از another word for trying to ensure that equity جو equality کے لینس سے مسنگ رہ جاتی ہے. پہلے والا بھی جو کوشچن تھا
اس پہ میری ریفلیکشنز اور تھاٹس یہی ہیں کہ نو، ایکوالٹی از ناٹ انف. میں نے پہلے بھی اپنی اسپیچ میں بات کی تھی, ایکوالٹی آف ایکسس کافی نہیں ہے. کچھ طبقات کے لیے آپ کو خاص اقدامات کرنے پڑتے ہیں, جس میں پھر انکلوژن کا ورڈ ہمیں اس لیے ایکوالٹی کے ساتھ ایڈ کرنا پڑتا ہے. ایکوٹی obviously means justice, جن کی کمبائنڈ قسم کی ٹرمینالوجی ہے. بٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایکوالٹی alone is not enough, not sufficient, which is why ہم اس کے ساتھ انکلوژن, شمولیت یا ایکوٹی جیسے اور لفظ کو جو ہے وہ ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے. So I agree with you that we need to focus on inclusion and equity more than equality. But equality بھی اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک access equal, کیونکہ آپ نے you have to leave no one behind, right? So you have to kind of cover all your bases. یہ سب تمام چیزیں مل. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا, اور مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں ایک لیکچر, اور وہ لیکچر کا موضوع بھی ایکویلٹی اینڈ انکلوژن تھا, اور اس میں پروفیسر نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھا دی سب جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے پوچھ کر کہ کچھ قوانین ہیں جو آپ کو برابری کی سطح پر میسر ہیں, لیکن اگر آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے مقامات ہوں گے جہاں آپ اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فیل کر رہے ہیں, یعنی آپ کو شامل نہیں کیا جا رہا. تو آپ ذرا ریکال کریں اور بتائیں. تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائیں کہ فلاں پارٹی پہ, فلاں جگہ پہ, بیکاز آف دا لینگویج, بیکاز آف سرٹن ادر ریزنس, بیکاز آف دا نیشنلٹی, بیکاز آف دا ریلیجن, بیکاز آف دا جینڈر. تو پھر وہ پوچھا کہ اچھا اس میں آپ کو فیل کیا آیا؟ ایکویلٹی تو ہے, چلے رول تو ہے وہاں پر موجود ہے, لیکن انکلوژن جو ہے وہ تو آپ بحیثیت انسان کے, یہ آپ نے ایک احساس ہے جو دینا ہے عام لوگوں کو دینا ہے, اور بڑا پیارا احساس ہے کہ یو آر ناٹ لیفٹ بیہائنڈ, یو آر انکلوڈیڈ. تو ان کا جی ہمارے اندر بڑی نفرت سی, بڑا بعض لوگوں نے کہا اکثریت کا جواب تھا کہ ہمیں بہت دکھ اور افسوس ہو رہا تھا, ہم بڑے اپنے آپ کو الگ الگ محسوس کر رہے تھے, جیسے ہمارا تعلق ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے, خاص طور پہ اگر وہ لوگ جو زبان کی بنیاد پہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہی کہ اگر ہم فرینچ پیپل کے سامنے اردو میں بات کرنا شروع کر دیں, یا وہ لوگ اپنی زبان میں بات کریں, تو ہمیں احساس ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں ہم سے کچھ چھپایا جا رہا ہے, یا ہمیں شامل نہیں کیا جا رہا ہے, یا ہمیں حقیر سمجھا جا رہا ہے. تو ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ یہ ہمیں بحیثیت انسان کے, قانون اور آئین سے ہٹ کر بحیثیت انسان کے, یہ ہمیں اس بات کا مکمل احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ انکلوژن کی فیلنگ یعنی شمولیت کا احساس ہم نے دوسرے کو بالکل. میں شاہد اللہ صاحب کا ہی سوچ رہی ہوں کہ ہمارے ویبینار میں بھی یہ چیز ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارا کیونکہ اردو میں فوکس ہے, اور وہ پھر ایکولی ایکسیس تو کر رہے تھے یہ ویبینار, لیکن شاید وہ اس طرح سے انکلوڈیڈ نہیں ہو سکے جس طرح سے وی وڈ لائک کہ ہو. سو یہ وہ اسپیشل میجرز ہیں جو لینے پڑتے ہیں انکلوژن اور ایکوٹی کو یقینی بنانے کے لیے, جو obviously ابھی ہر لیول کے اوپر ہمیں اس. مس ندا عثمان کا ایک اور تعارف میں اپنے شرکاء کو ضرور کروانا چاہوں گی. مس ندا عثمان ہمارے بڑے معروف اداکار محمود اسلم صاحب کی صاحبزادی ہیں. شاید محمود اسلم نام سے آپ کے ذہنوں میں نہ آئے, بلبلے کے جو محمود اسلم ہے ان کی صاحبزادی ہیں, اور میرا بیٹا تو بہت بڑا فین ہے بلبلے کا. تھینک یو. بہت شکریہ عثمان. ابھی اور ایک اور سوال میں صرف ایک چیز چاہوں گا, میں نے جو ہے محمود اسلم صاحب کے ساتھ ایز اے کولیگ کام بھی کیا ہوا ہے. ہم بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں, وہ مجھے بائی نیم جانتے بھی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک خوشگوار حیرت بھی ہے, اور ان سے مل کے خوشی بھی ہوئی. اور یہ کہ پاکستان کے ایک ورسٹائل بہت بڑے اداکار ہیں جسے ہر روپ میں پسند کیا جاتا ہے. شاید انہی کا عکس جو ہے وہ جو ببلی بن کے, یا ان کے جینڈر پرابلم ہے, وہ شاید نظر آ رہا تھا کچھ چیزوں کے پرابلم جس طریقے سے آپ اظہار کر رہی تھی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ
اب فیمیل زیادہ ہیں، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی فوکس باتیں کی ہیں اور ان چیزوں کو بیان کیا جو ہمارے سماجی پرابلمز ہیں، اور یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ جتنی اچھے طریقے سے ہمارے فیمیلز پڑھا سکتی ہیں، جتنی اچھے طریقے سے وہ پرابلمز کو بیان کر سکتی ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ میل نہیں کر سکتے. جی اس میں کوئی شک نہیں، بالکل. اور عورت میں خاص طور پہ جو ایک محبت کا زیادہ عنصر موجود ہے، ایک ماں ہونے کے ناطے بھی اور بہن ہونے کے ناطے بھی اور بیٹی ہونے کے ناطے بھی اور بیوی ہونے کے ناطے بھی، تو وہ اس وجہ سے بھی محبت کے تمام مسائل احاطہ کر لیتی ہے اور تمام مسائل کا علاج بھی کرتا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. جی عثمان، ہمارے پاس چونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن ایک دو سوالات ہمارے ساتھ، ہمارے بڑے اچھے کولیگس بھی ساتھ ہیں. میڈم سیما بھی، ان کا بڑا اچھا خوبصورت سوال تھا ہمارے ساتھ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں، اور ہماری ٹی وی کو بھی سنبھالا ہوا ہے انہوں نے اور ریڈیو کو بھی دیکھتی ہیں. اور اس کے ساتھ میڈم مدینہ بھی تھی جو ڈیولپمنٹ جرنلزم کی فیکلٹی ممبر ہیں، اور دیگر یونیورسٹی سے، اسلام آباد سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈاکٹر عائشہ جنہوں نے بھی ریسنٹلی پی ایچ ڈی کی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی ہیں. بلکہ ڈاکٹر قرۃ العین ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سعیدہ ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر اور یونیورسٹی سے بھی بہت سارے فیکلٹی ممبرز، ان کی کثیر تعداد ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی عثمان. جی ڈاکٹر مدیحہ مقصود کی جانب سے ایک کوشچن ہے. انہوں نے جو ہیومن رائٹس اور اس کے حوالے سے لاز ہیں ان کے بارے میں کوشچن کیا ہے. جی جی. In the time where we see the victims are highlighted in media more than the convicts, how do you think we can counter issue like this, specifically in the context of media now, the new media which is quoted as having no boundaries? تو انہوں نے اس حوالے سے ایک مثال دی ہے کہ ایک City 42 چینل کے اوپر ایک نیوز چلی جس کے اندر بتایا گیا کہ ایک 65 سالہ خاتون جو ہیں ان کو 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ ان کی انکلینیشن ہوگی، ان کو کوئی پسند آ گیا تو وہ اب ان سے شادی کروا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسی نیوز چلائی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وکٹمز جو ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جبکہ کانوکٹس کو ہائی لائٹ کم کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے لاز کیا کہتے ہیں اور جو ہیومن رائٹس ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں لاز جو ہیں وہ موجود ہیں میڈیا کی ریگولیشن کے لیے. فار انسٹنس آپ کا پیمرا موجود ہے، یہ مین اسٹریم میڈیا کو دیکھتا ہے. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے وہ ڈیجیٹل اسپیسز کو دیکھتا ہے. لیکن بہت زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ خود میڈیا پہ بھی عائد ہوتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے رائٹ لیفٹ سینٹر ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹس بالکل ان ریگولیٹڈ اسپیس میں چل رہی ہیں. کوئی جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں یا جو ایتھیکل نارمز ہوتے ہیں میڈیا کے، جو کہ آپ ایک اخبار جب چھپتی ہے ایک اچھے ادارے کی تو اس میں تو آپ ایڈیٹوریل کنٹرول دیکھتے ہیں، یا آپ جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایڈیٹوریل کنٹرول دیکھتے ہیں کانٹینٹ کے حوالے سے. لیکن جب وہی صحافی آن لائن اسپیس میں آتے ہیں یا ڈیجیٹل اسپیسز میں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا بنایا ہوا ہے، تو وہ تمام نارمز جو وہ فالو کرتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ وہ ان کو بھول جاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ والنٹری بھول جاتے ہیں، کیونکہ the more your content is sensational انٹرنیٹ پہ اتنا ہی آپ کا کانٹینٹ وائرل ہوگا اور اتنے ہی آپ کو فالوورز ملیں گے. تو یہ بڑی ایک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے، کیونکہ اگر آپ خود سیلف ریگولیشن نہیں کریں گے، جو صحافی ہیں، جو نئے لوگ بھی آ رہے ہیں اور جو یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یونیورسٹیز آلسو نیڈ ٹو ایڈ دس پراپر کورس اراؤنڈ ڈیجیٹل میڈیا، کہ آپ کے ڈیجیٹل سفیئر میں ایون اف ریگولیشن اگر نہیں بھی ہے تو واٹ آر دا ایتھیکل نارمس جو صحافیوں کو اڈاپٹ کرنے چاہیے. لیکن ایک ڈیلیبریٹلی نہیں ان کو فالو کیا جاتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے پراپر جو ہے آؤٹ ریچ آپ رکھنا چاہتے ہیں. جتنا سینسیشنل کانٹینٹ ہوگا، پیپل ان آر سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں، دے آر مور انٹرسٹڈ ان وکٹمس.
इसी वजह से विक्टिम ब्लेमिंग होती है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कन्विक्ट्स या परपिट्रेटर्स। तो ये एक तो माइंडसेट है माशरे का, बट दूसरा ये कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी है कवानीन की, बट सेल्फ रेगुलेटरी जो अप्रोच है वो बहुत जरूरी है मीडिया के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स हुकूमत कवानीन लेकर आएगी, और वो ऐसे कवानीन होंगे जो कि जब लागू होंगे तो फिर उन लोगों की भी आवाजें दबेंगी जो बहुत क्रिटिकल बात करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बजाय ये कि आप रियासत को मजबूर करें कि वो रिप्रेसिव लॉज लेकर आए, जो कि इन ऑल ऑनेस्टी आते हैं हमारे मीडिया के ऊपर, तो बजाय ये कि आप खुद एफर्ट करें कि उस तरीके से प्रैक्टिसेस ही ना रखें जो कि हम पढ़ के आते हैं। एक सहाफी पढ़ के आता है ना कि मैंने किस तरीके से ऑपरेट करना है, जैसे हम वकील पढ़कर आते हैं कि हमने अदालतों में कैसे जाना है। तो अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करेंगे उन एथिकल गाइडलाइंस को, तो फिर डेफिनेटली आपको ये सेंसेशनल कंटेंट नजर आएगा। और जो पोलराइजेशन है सोसाइटी में, वो यही है जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, वो इसी कंटेंट की वजह से है। कंटेंट मॉडरेशन और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। मीडिया रियली नीड्स टू लुक इनटू देमसेल्व्स कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास अगर से बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन चूंकि अब वक्त हमारा 12:45 हो रहे हैं और हम पहले ही ज़्यादा वक्त ले चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो चैट बॉक्स में सवालात हैं अगर आप नोट कर लें और वैसे कहीं किसी फोरम पे एड्रेस करना चाहें तो यकीनन आप ये कर सकते हैं। अब हम इख्तिताम की जानिब चुके बढ़ रहे हैं, तो जो एक खास बात आजकल सानी सियालकोट के हवाले से भी हो रही है, और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अच्छे मुआशरे उनकी बुनियाद मुस्बत और बेहतर रवैये, मुस्बत और बेहतर किरदार और उन रवैयों की पजीराई पर मबनी होती है। अच्छे मुआशरे कभी सख्त सजाओं पर उस सोच के साथ, इस डोमिनेशन के साथ कि सख्त सजाएं होनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इस सोच के साथ ज़्यादा नहीं पनपते। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमारे माशरे में जैसे अदनान मलिक ने किया, इस तरह से सोच के लोग हों और उनकी पजीराई भी हो, वो लोग जो जुल्म सितम के खिलाफ, जो अदम बर्दाश्त के खिलाफ खड़े होते हैं और मुकाबला करते हैं। और अदनान मलिक जैसे लोग जो हैं वो एक नहीं बल्कि मुझे लगता है हम में से हर एक के अंदर एक छोटा सा अदनान मलिक छुपा हुआ है। और ये वाज़ेह तौर पे मैंने देखा कि इस वाक़े के बाद हम में से हर एक ने अपने तौर पर इंफरादी सतह पर भी उसके लिए बड़ा दुख, बड़ा गम और बड़ी हमदर्दी का जज्बा भी महसूस किया। और हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना भी हुआ कि हम में से ही कोई थे, हमारी पाकिस्तानी थे जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन इसके साथ एक और बात भी है, क्योंकि हमारे साथ बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो इस पर यकीनन बहुत खुल के आगे बात भी करेंगे और कर सकते हैं, कि ये जो बातें हैं ये कवानीन से ज़्यादा इसको इस अंदाज से भी समझने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात जो मोब साइकी है, यानी जो हजूम की ज़हनियत है, वो एक आम फर्द की ज़हनियत नहीं रहती, वो बहुत फ़र्क हो जाता है। वो चाहे कोई अमेरिकन मॉब हो या फ्रांस में कोई मॉब हो, उसकी साइकी बहुत फ़र्क होती है। जो जैसे पोलैंड और बेलारूस, उसके हवाले से भी हम देखते हैं CNN और BBC पे, तो हमें वहाँ मॉब साइकी में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मॉब साइकी को आम पाकिस्तानी की या आम इंसान की साइकी नहीं समझना चाहिए, और इसको हमें अलग करने की भी ज़रूरत है, अलग से समझने की भी ज़रूरत है। और उसके साथ जो हम बात कर रहे थे इक्वालिटी और इंक्लूजन की, तो इंक्लूजन का जो जज्बा है, ये हम में से हर एक फ़र्द को इनफरादी सतह पर इसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और जहाँ जिस भी लेवल पर, जिस भी जगह पर, जिस भी रोल में वो जहाँ मौजूद हो, वो अपने इर्द-गिर्द के लोगों से बाखबर रहे और कोशिश करें कि उसकी सोहबत में जितने भी लोग हैं, वो एक्सक्लूडेड महसूस ना करें। उससे बड़े खूबसूरत रवैये भी जन्म लेंगे और बहुत खूबसूरत मुआशरा भी तश्कील पाएगा। इन अल्फाज़ के साथ मैं तमाम पैनलिस्ट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये लम्हात निकाले और हमें एनलाइटन किया, हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। हमारे पास चूँकि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद भी हमारे साथ शामिल थी, और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये इन चीज़ों के लिए एम्बेसडर्स का रोल प्ले करते हैं, और हम में से हर एक की ज़िंदगी में अगर कोई थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाती तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इन बात के साथ मैं अपने तमाम शुरका
سب شکریہ ادا کرتی ہوں اور اجازت چاہوں گی انشاءاللہ پھر کبھی کسی سیمینار میں، کسی ویبینار میں، کسی اور جگہ پر، کسی پلیٹ فارم پہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.